والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ حیا کے ختم ہو جانے سے انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور حیا کیسے پیدا کی جائے، حیا کی حفاظت کیسے کی جائے، حیا میں اضافہ کیسے کیا جائے؟ یہ چند بنیادی 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو حیا کی تعریف قرآن و حدیث سے ہی حضرات علماء نے، اہل علم نے مستنبط کی ہے، اخذ کی ہے کہ حیا در حقیقت انسان کے دل میں ایک جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے۔ اور یہ کیفیت اور جذبہ اگر سمجھنا ہو کہ کیسا ہے تو اس کے لیے اصول یہ بتایا گیا ہے کہ انسان 2 کام کرے۔ پہلا کام یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ پاک کی نعمتوں پہ غور و فکر کرے کہ اس خالق نے میری پیدائش سے لے کر آج تک مجھ پر کتنی نعمتیں نچھاور کی، مجھے انسان بنایا، اچھا گھرانہ دیا، مشفق و مہربان ماں باپ عطا کیے، کھانا دیا، پینا دیا، بدن ڈھانپنے کے لیے لباس دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ذرائع عطا فرمائے، سفر کے ذرائع عطا فرمائے، دل دماغ کی صلاحیتیں دیں، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا گننا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے ہیں، اور پھر وہ نعمتیں جو آفاقی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کھیت کھلیان، باغات، بے شمار لا تعداد۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کتنی بیماریوں سے اس نے مجھے نکالا، بچایا، کتنی مشکلات میں اس نے میری مدد فرمائی، کہاں کہاں اس کی رحمت نے میرا ہاتھ تھاما، میری مدد فرمائی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچے، خوب غور و فکر کرے اور یاد کرے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے خالق نے مجھ پر احسان فرمایا، اور ایسا احسان کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ان احسانات کے مقابلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہر وقت اسے یاد کرنا چاہیے تھا، ہر وقت شکر کرنا چاہیے تھا، ہر وقت سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور اسی کے احکامات کو آگے پھیلانا چاہیے تھا، اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا اور ان احسانات کے مقابلے میں اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے بارے میں سوچنا کہ وہ کتنی تھوڑی ہے، احسانات کتنے زیادہ ہیں اور ہماری اطاعت و بندگی کتنی تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان دونوں کو سوچ کر انسان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے حیا کہتے ہیں۔ اب یہ کیفیت کیا ہے کہ انسان کو کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے، افسوس سا دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ پاک کی اطاعت اس کے احسانات سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں تو نہیں کر پا رہا۔ اس احساس کی وجہ سے، اس شرم و حیا کی وجہ سے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان گناہوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس حیا سے 2 کام کرے گا، نافرمانی سے بچنے کی کوشش، چلو جو ماضی میں ہوا سو ہوا، کم از کم آئندہ تو نہ کروں، اور
نیکی میں آگے نکلنے کی کوشش۔ یہ جو حیا کا جذبہ ہے، اس کی تعریف ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کی گئی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کی تعریف سمجھنی ہے تو ایمان کو سمجھ لیں، کیونکہ حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ شعبہ شاخ کو کہا جاتا ہے، برانچ کو، شاخ کو، تو حیا ایمان کی شاخ ہے اور بنیادی شاخ ہے۔ ایمان کا مرکز بھی دل ہے اور حیا کا مرکز بھی دل ہے، اور ایمان بھی نجات کے لیے شرط ہے اور حیا بھی نجات کے لیے شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو نیک اعمال انسان کرے گا، حیا ہوگی تو نیک اعمال انسان کرے گا۔ ایمان ہی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا اور حیا ہی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایمان باقی رہے گا تو حیا بھی باقی رہے گی، ایمان ختم ہو جائے گا تو حیا بھی رخصت ہو جائے گی۔ اسی مضمون کو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان ہوگا تو حیا بھی موجود ہوگی، اگر حیا ہوگی تو ایمان بھی موجود ہوگا، اور اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، اور اگر ایمان چلا گیا تو حیا بھی رخصت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ حیا ایمان ہی کا حصہ ہے، ایمان ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان دل میں موجود ایک جذبہ ہے، ایک جوہر ہے، ایک خزانہ ہے، ایک کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے جو اللہ نے بندے کے سپرد کی ہے، سب سے قیمتی متاع ہے کسی بھی انسان کی، کسی بھی بندے کی، اس کا ایمان۔ تو اب حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب حیا کی وجہ سے انسان اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا۔ یہ تو حیا کی وہ تعریف یا وہ مفہوم ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ حیا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آسان سی معاشرتی مثال کہ حیا کیا ہوتی ہے، حیا کے ہونے سے کیا ہوتا ہے اور حیا کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، 6-7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، جس نے خدا نخواستہ، یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے اور ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بچے اس مسئلے سے دوچار ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں دوچار۔ اس لیے معاشرے کو اس پہلو پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے تاکہ نسل نو کی، امت کے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ معاشرتی مسئلہ ہے کہ ایک 6-7 سال، 8 سال کا بچہ ایک سکول میں پڑھنے والا ہے، ایک اپنے معاشرے گلی محلے میں کھیلنے والا ہے، یا وہ بچہ بیچارہ کہیں ملازمت کرتا ہے، کسی دکان پہ، کسی ورکشاپ پہ، کسی جگہ پر وہ بچہ ملازمت، وہ معصوم بچہ 7-8 سال کا بچہ، اس نے کسی شخص کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے اس بچے کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اس نے اپنے کسی دوست سے سگریٹ نوشی کا سنا، اور جس سے سنا اس کے گھر میں یا خاندان میں اس کا رواج ہوگا۔ اب جس نے پہلی بار جس بچے نے یہ چیز دیکھی یا اس نے محسوس کی، تو ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے، بچہ ہونے کے، اس کے دل میں بھی اگر اس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنا ہے، اگر اس کو یہ ٹریننگ نہیں ملی تھی، تو پھر اس کے بچے کے دل میں اس چیز کا تجسس پیدا ہوگا، اور وہ بچہ کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپا کر یا اپنے دوستوں سے وہ چیز ایک اٹھا کے چھپا کے لے آیا اسکول میں۔ اس بچے نے چپکے سے چھپ چھپا کر کہیں سے وہ سگریٹ کو پکڑا، اسی طرح دیکھا تھا جیسے جلایا اور منہ سے لگا کے اس کا کش لیا اور دھواں نکلنے لگ گیا۔ یہ ڈر رہا تھا کہیں ماں کو پتہ نہ چل جائے، باپ کو علم نہ ہو جائے، کسی بڑے کو پتہ، بہن بھائی سے ڈر رہا تھا، استاد سے ڈرتا ہے، یہ کام چھپ چھپا کر کرتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے بھی گھبراتا ہے اور سارے معاشرے سے چھپ کر یہ کام کرتا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کو یہاں سنبھالا نہ گیا، اس بچے کا پہ دست شفقت نہ رکھا گیا، اس پہ نظر نہ رکھی گئی، اس نے یہ کام دوسری مرتبہ کرنا ہے، تیسری مرتبہ کرنا ہے، 2-4 دفعہ اس کی اب یہ جھجک دور ہو جائے گی۔ اب یہ اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ بچہ جوان ہوتا ہے، یہ کالج یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ صرف دوستوں کے سامنے نہیں بلکہ اور اپنے ماں باپ اور بڑوں سے چھپتا ہے،
لیکن اور لوگوں سے نہیں گھبراتا، لیکن باقی سب کے سامنے کرتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے پورے خاندان کے سامنے یہ عمل کر رہا ہوتا ہے بغیر پریشانی کے، بغیر جھجک کے۔ اب یہ اس تھوڑے سے عرصے میں کیا ہو گیا کہ وہی انسان جو پہلے کام سب سے چھپ کے کر رہا تھا، پھر سب کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال، ایسی بے شمار مثالیں۔ ایک انسان نماز پڑھنے کا رواج تھا، اس نے چھپ چھپا کے نماز چھوڑنا شروع کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ سب کے سامنے وہ کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتا۔ جھوٹ پہلے چھپ کے بولتا تھا، پھر سب کے سامنے کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے ملاوٹ چھپ چھپا کے کرتا تھا، چھپ چھپا کے ملاوٹ کرتا تھا، 2 نمبری کرتا تھا۔ لیکن آپ مارکیٹ جائیے، ایسے بے شمار آپ کو واقعات ہم نے دیکھے سنے ہوں گے کہ لوگ دھڑلے سے، ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کھلم کھلا دھوکے والا کام سب کے سامنے کر رہے ہوں گے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ سب کے سامنے مارکیٹ میں چوک میں وہ بیٹھ کر وہ شخص مچھلی کی گلپھڑوں کے اندر سرخ رنگ مل رہا ہے، سب کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی تم سب کے سامنے یہ کام کر رہے ہو، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، سب لوگ جانتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ یعنی وہی کام جو انسان چھپ کے کرتا ہے، اب وہ کام سب کے سامنے کر رہا ہے۔ ایسی معاشرے میں بے شمار مثالیں ملیں گی۔ رشوت پہلے چھپ چھپا کے لیتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ یہی شخص پوری ڈھٹائی کے ساتھ سب کے سامنے رشوت مانگتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے قائم کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ جب انسان میں حیا موجود ہوتی ہے تو پھر انسان لاج رکھتا ہے ماں باپ کی، بڑوں کی، معاشرے کے افراد کی، رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی۔ پھر 5 سال کا بچہ بھی آ جائے تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس بچے کو میرے اس کام کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے کہ اس بچے سے بھی اس کو حیا آتی ہے۔ لیکن جب یہ حیا نکل جائے تو پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا، پوری ڈھٹائی بے شرمی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ وہ اس گناہ کو سب کے سامنے کرتا ہے۔ یہ فرق صرف حیا کا ہے، صرف حیا کا فرق ہے کہ جتنی حیا ہوگی اتنا انسان برے کاموں سے بچے گا، جتنی حیا نکل جائے گی اتنا انسان برے کاموں کی طرف چلے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھر۔ جب حیا نہ رہی تو پھر تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک انسان مسجد میں آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں، فرشتوں کی آماجگاہ میں آ گیا ہوں۔ لیکن ایک انسان مسجد میں آ کر نمازی کے روپ میں لوگوں کی چوریاں کر کے نکل جاتا ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ اب یہ کیا فرق ہے؟ یہ حیا کا فرق۔ ایک انسان قبرستان جاتا ہے، وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے موت یاد آتی ہے، اور وہ بھی تو انسان ہوتا ہے جو قبر کھود کے مردے کا کفن چوری کر لیتا ہے۔ دونوں میں یہی فرق ہے۔ تو سارے دین کا خلاصہ یہ ہم کہیں کہ ایمان کی جڑ اور بنیاد وہ حیا ہے۔ اب یہ حیا کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے اسے بندوں سے بھی حیا آتی ہے، اسے خالق سے بھی حیا آتی ہے۔ اب یہی حیا ایمان کا حصہ ہے کہ ماں باپ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے یہ برائی نہیں کرنی۔ اور یہ بھی سوچا جائے کہ اگر یہ برائی کروں گا تو خالق کیا کہے گا۔ سب سے چھپ کر تو کام کر سکتا ہوں لیکن رب سے چھپ کے نہیں کر سکتا۔ اب سب سے زیادہ حیا اللہ رب العالمین سے انسان کو آنی چاہیے، یہ ہے دین کا مطالبہ، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ سے حیا زیادہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ ایک شاگرد ہے، اس کو حیا استاد سے سب سے زیادہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ استاد سب سے بڑا مہربان ہے۔ بزرگوں سے، اپنے خاندان کے بڑوں سے، بہن بھائیوں سے اس لیے حیا آتی ہے کہ ان کا احسان زیادہ ہے، انسان ان سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے حیا کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ بیوی بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، جس کے احسانات جتنے زیادہ ہوں گے، اس سے حیا اتنی زیادہ انسان کو آئے گی۔
اگر یہ بات انسان سمجھ لے تو پھر سب سے زیادہ احسانات کائنات میں کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہیں۔ اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا احسانات اور محبت کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ حیا اللہ رب العزت سے انسان کو ہونی چاہیے کہ میرا خالق دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس کے احسانات کے مقابلے میں میری خطائیں ہونی چاہیے یا میری اطاعت ہونی چاہیے؟ اور اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ احسانات، کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ وہ ہے ہمارے نبی مکرم، نبی محتشم، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اب حضور سے حیا ہونی چاہیے کہ اگر آج میں خطا کروں گا، گناہ کروں گا، سنت چھوڑوں گا، نافرمانی کروں گا، سب سے چھپ کے چاہے کر لوں، لیکن احادیث کا مفہوم بنتا ہے، قابل توجہ یہ حدیث ہے، مفہوم ہے کہ امت کے اعمال ہفتے میں 2 دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امت کے اچھے اعمال کو دیکھ کر حضور کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اور معاذ اللہ امت کے برے اعمال کو دیکھ کر حضور غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب اگر حضور سے محبت اور حیا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے تو پھر امتی کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگواری نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ ان کے احسانات میرے ماں باپ سے مجھ پر کہیں زیادہ ہیں۔ آج اگر میں انسان ہوں اور میری گناہوں کی وجہ سے میری شکل بگڑ نہیں رہی، میں زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا اور آسمان مجھ پہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے نبی پاک کی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ ان کی دعائیں تھیں، ان کا رات کو رونا تھا۔ آج اگر میرے دل میں ایمان ہے، میرے پاس قرآن و حدیث کی دولت ہے، تو یہ حضور پاک کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ تو اس لیے میرا کوئی عمل آپ کے لیے ناگواری کا باعث نہ ہو جائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، روز قیامت تو میرا خالق ہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو میرے اوقات کو، میری حیثیت کو جانتا ہے، میری خطاؤں کو جانتا ہے، لیکن اے میرے خالق اپنی رحمت سے میرا حساب و کتاب بس اپنے اور میرے درمیان میں ہی رکھنا، میرے خطائیں اور میرے اعمال روز قیامت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت آنے دینا کہ میری ان خطاؤں کی وجہ سے کہیں میرے آقا کو کوئی ناگواری نہ پہنچ جائے۔ میں کس منہ سے اور کس چہرے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے خالق میری خطاؤں کو بس یہ تیرا اور تیرے بندے کا معاملہ ہے، تو اپنے درمیان ہی اس کو رکھ کر معاف فرما دینا، کہ حضور پاک سے حیا ہے۔ اسی طرح یہ حیا، اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے دین کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے حیا، نبی پاک سے حیا، اپنے ماں باپ سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ماں باپ کا احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے، اور جب انسان اپنے ماں باپ سے حیا کرے گا، بڑوں سے حیا کرے گا، اہل خانہ سے حیا کرے گا، تو پھر انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔